عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے اعلیٰ عمدہ ذکر جو ہے وہ کلمہ طیبہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین میں سب سے اہم چیز، سب سے قابل قدر چیز، سب سے قابل برکت چیز نام خدا بلند کرنے کی توفیق، اور اللہ کا نام لینے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان اور جانور میں فرق ہے۔ جانور بغیر سوچے سمجھے وہی کرتا ہے جو اس کے بڑے جانور کرتے ہیں، جن کی وہ نسل ہے۔ مثلا ایک مرغی کڑک ہو جائے، اس کے نیچے آپ 8 انڈے بطخ کے رکھ دیں اور 8 انڈے مرغی کے رکھ دیں، جب 21 دن کے بعد مرغی ان کو چونچ مار کے بیچ میں سے بچے نکالے گی تو بطخ کے بچے انڈوں سے نکلتے ساتھ ہی پانی کی طرف چلے جائیں گے اور پانی میں تیرنے لگ جائیں گے اور ڈوبیں گے، اور مرغی کا بچہ پانی کے قریب جانے سے بھی گھبرائے۔ اس لیے کہ جانور کی فطرت ترقی نہیں کرتی۔ جیسے بکری جیسے 10,000 سال پہلے گھاس کھاتی تھی ویسے آج کھاتی ہے، اور آنے والے 10,000 سال کے بعد بھی بکری اسی طرح گھاس کھائے۔ لیکن انسان جو ہے یہ ہر وقت اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے۔ اگر آج سے 10 سال پہلے جو شخص فوت ہو چکا ہے وہ اپنی قبر سے نکل کے آئے تو حیران ہو جائے کہ پہلے ٹیلی فون کسی کسی کے پاس تھا، اب ہر کسی کی جیب میں۔ تو انسان اتنی تیزی سے بدلتا ہے، اتنی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے کہ اس کی مثال جانوروں سے دی ہی نہیں جا سکتی۔ لیکن اس تبدیلی میں سب سے خوبصورت جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو دی ہے وہ عبادت ہے۔ انسانوں سے پہلے اس دنیا میں اللہ کی نیابت اور اللہ کا نائب ہونا، اللہ کا خلیفہ ہونا جنات کے پاس۔ پوری زمین جنات سے اٹی پڑی تھی اور جنات یہاں کے حکمران۔ پھر اللہ پاک نے ایک دن فیصلہ کیا اور فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اب دنیا میں ایک اور خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسق الدماء ونحن نسبح ونقدس لک، کیا تو زمین پہ ان کو بھیجے گا جن کی ساخت جن سے تو ان کو بنائے گا اس سے لگتا ہے وہ آپس میں لڑیں گے، مریں گے، خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم فرشتے تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا کام عبادت کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں تو جو تم نہیں جانتے۔ بس ان لوگوں میں ایک ایسا جن تھا
جو اللہ کا بہت فرما بردار، جو سب سے زیادہ عبادت گزار، اللہ جل جلالہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا، اس نے عصبیت کا مظاہرہ کیا کہ میری قوم سے خلافت چھین کے تو نے ان کو دے دی ہے. یوں جیسے ہم ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں میں نے ورت لوا، میں نے نبڑ لوا. کہا میں ان سب کو گمراہ کر دوں سوائے وہ لوگ جو تیرے بہت فرما بردار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما برداری کا راستہ کثرت ذکر اللہ میں رکھا. جو زیادہ سے زیادہ ذکر کرے گا، صبح ذکر، شام ذکر، دوپہر ذکر، ہر آن ذکر، ہر لمحہ ذکر، وہ اللہ کا فرما بردار پسندیدہ آدمی. فرما بردار پسندیدہ آدمی وہ ہے جس کو دنیا کی مشکل ہی نہیں آتی، اس کے لیے زندگی آسان ہے. جو ذاکر ہوتا ہے، عام لوگ روٹی کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، ذاکر کے پیچھے روٹی ماری. تو ذاکر کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کو زندگی جتنی مشکل لگتی ہے ذاکر کو اتنی آسان. انسان کے اندر یہ اللہ نے ترقی کی صلاحیت ہے. جیسے جانور کا بیٹا بھی جانور کی طرح کھاتا ہے، جانور پرندے کا بیٹا بھی پرندے کی طرح اڑتا ہے، لیکن انسان کا بیٹا اپنے باپ کی طرح نہیں ہوتا. اسکول ماسٹر کا بیٹا اسکول ماسٹر نہیں ہوتا، انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوتا، وکیل کا بیٹا وکیل نہیں ہوتا، تا وقت ہے کہ وہ اپنے باپ کو استاد بنا کے اور وکالت پڑھ کے سیکھ نہ لے، اس وقت تک وہ وکیل نہیں. انسان کو ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے، اور سب سے زیادہ سیکھنے والی چیز نام خدا لینے کا طریقہ اور سلیقہ. کیونکہ بے سلیقہ بے طریقہ نام خدا لیا جائے وہ بھی برکت سے خالی ہو جائے. کیونکہ دنیا میں پڑھنے کا انداز اللہ نے ایسے رکھا ہے کہ یہ سیکھ کے آگے بڑھے، نقل کر کے آگے بڑھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں کامیابی کے لیے سب سے کامیاب انسان کا نمونہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں بھجوا دیا. اب محمد نے جیسے بیویوں سے بات کی، تم بھی اپنی بیویوں سے ویسے بات. بیوی تم سے بدمزاجی کرے، اور حضور علیہ السلام کی ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 10 سے زیادہ ازواج ہیں، لیکن کسی سے بھی بد اخلاقی. یہ نہیں کہ آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، یہ نہیں کہ آپ ہمارے طرح انسان نہیں تھے، بالکل ہماری طرح انسان تھے، لیکن حوصلہ بتا کے دکھایا کہ عورت جو تمہاری جیسی انسان ہے اس کی بات کو گوارا اور برداشت کرے. جس نے تمہیں جنم دیا اس کے جنم دینے کو عزت دیں، اور وہ کچھ بھی کرتی رہے لا تقل لهما اف ولا تنهر. باپ اور ماں دونوں کی بات کے آگے اف تک نہیں کہتے. کہ اگر آپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، سر چھپا کے رہے. اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے. برکت اس کو کہتے ہیں کہ عام طور پہ جس کو راستہ نظر نہ آئے، اللہ کی رحمت سے اس کے راستہ نظر بھی آتا ہے اور آسان بھی. سبحان اللہ.
یہ برکات ہیں نام خدا، اس لیے فرمایا اذکر اللہ کأنک مجنون۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دنیا تمہیں پاگل سمجھے۔ صبح ذکر، شام ذکر، کوئی وقت ہے ہی نہیں۔ نماز کے لیے تو وضو کی ضرورت، جائے نماز کی ضرورت، ذکر کے لیے کپڑے پہننے کی بھی ضرورت۔ آپ نے تیبند باندھ رکھا اور ذکر کر رہے ہیں، آپ لیٹے ہوئے اور ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، بے شمار، بے حساب۔ اور ذکر کے نتائج ایسے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ذاکروں کی پوری مجلس کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس چھوٹی سی مجلس میں ذکر کرنے کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ آج سے 29 دن کے بعد مارچ کی آخری بدھ کو یہیں پہ مجلس ذکر بھی ہوگی مغرب کے بعد۔ اس میں جو شرکت کریں گے ابھی سے ارادہ کر لیں گے کہ بھائی حضرت مولانا عبد القادری کے صاحبزادے آ کے مارچ کی آخری بدھ کو ذکر کرائیں گے۔ آپ نے ابھی سے ارادہ کیا تو روزانہ آپ کو ذکر کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار عمل پہ نہیں، نیت پر۔ تو سب ساتھی ایسے بیٹھے جیسے تشاہد میں بیٹھے، اب آنکھیں بند کر کے جو لفظ میں کہوں میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ۔ توبہ کی میں نے شرک سے، توبہ کی میں نے شرک سے، توبہ کی میں نے کفر سے، توبہ کی میں نے کفر سے، توبہ کی میں نے بدعت سے، توبہ کی میں نے بدعت سے، توبہ کی میں نے اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے، توبہ کی میں نے اللہ تبارک کی ہر نافرمانی اللہ سے، تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور حضور نبی کریم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا، صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو جو حکم میرے مرشد آپ ارشاد فرمائیں گے اس کو میں میں دل و جان سے مانوں گا، دل و جان سے مانوں گا اور اس پر عمل کروں گا، اور اس پر عمل کروں گا، اس بات پر اپنے اللہ کو گواہ بناتا ہوں، گواہ بناتا اور ہوں، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ یا اللہ مجھے دین پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میری بیعت، میری غلامی میرے مرشد پاک حضرت اقدس مولانا میاں محمد اجمل قادری کے مدد العالی کے دست حق پرست پر قبول فرما، آمین۔ بیٹا یہ بیعت جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کا امتیازی شعار، بیعت جو ہے، بیعت اہل سنت والجماعت کا امتیازی شعار۔ ہمارے مرکز دارالعلوم دیوبند میں چپڑاسی سے لے کے شیخ الحدیث تک کوئی بھی بے پیرا نہیں کوئی۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جماعت تبلیغ کا کام شروع کیا تو دیوبند کے بزرگوں نے فرمایا کہ
کہ ایسی جماعت کو ایسی جگہ سے شروع کرو جہاں ہر وقت ذکر ہوگا. تو حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی ابتدا ذکر کے مرکز نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے، اور آج بھی جماعت تبلیغ کا عالمی مرکز حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز نظام الدین ہے. تو ذکر جو ہے اس کو سکھانے والے کو پیر کہتے ہیں. پیر کہتے ہیں بزرگ کو بڑے. بڑا وہ ہوتا ہے جو راہ دکھلائے. وہ بڑا کا عمر بھی ہو سکتا اور بوڑھا بھی ہو سکتا، کیونکہ یہ بڑائی اپنے ذمہ داری کے اعتبار سے، یہ بڑائی اپنی ذمہ داری کے اعتبار، جو آپ کو راستہ دکھائے وہ ذمہ داری. تو یہ جو بیعت آپ نے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن آپ نے مجلس بیعت قائم فرمایا. بیعت ایک ایسا اعزاز ہے کہ اس سے حضور علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کوئی بھی خالی رہے. تو آپ کے وہ داماد جن کو آپ نے 2 دفعہ 2 بیٹیاں عطا فرمائی، ذی النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس مجلس میں موجود نہ تھے. وہ اس مجلس میں موجود نہ تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں عثمان کی غائبانہ بیعت ہوں. اپنا ایک ہاتھ فرمایا ھذا ید محمد، یہ محمد کا ہاتھ ہے، وھذا ید عثمان. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غائبانہ بیعت، تاکہ اس بیعت کی سعادت سے میرا داماد محروم نہ رہے. اس بیعت کے 3 رکن ہیں. اقرار باللسان، زبان سے اقرار، وتصدیق بالقلب، زبان اس کی تصدیق کرے. الید فی الید، اپنے دونوں ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ. جیسے میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیے تو انہوں نے اپنے مرشد کے ہاتھ میں، انہوں نے اپنے مرشد کے ہاتھ میں، اور انہوں نے 33 واسطے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی. تو اب جو بیعت آپ فرمائیں گے، آپ نے زبان سے قرار بھی کر لیا، دل نے تصدیق بھی کر دی. ابھی آپ کھڑے ہو جائیں گے اور وعدے کا مصافحہ کر لیں گے، اس سے تکمیل بیعت ہو جائے گی. اس کے بعد ہم دعا کر لیں گے تاکہ اللہ اس کو قبول فرمائے. ہم سب ساتھی کھڑے ہو جائیں، ادھر سے آتے جائیے ادھر جاتے جائیے، اور وعدے کا مصافحہ کر کے پیچھے بیٹھتے جائیں.